یہ نام سنتے ہی ایک نہیں بلکہ کئی تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں۔ اسٹیج پر کھڑا نوجوان گلوکار قومی ترانے جیسا مقبول گیت گاتے ہوئے، پھر ایک دن وہی شخص سادہ لباس، جھکی نگاہوں اور نرم لہجے کے ساتھ دین کی بات کرتا نظر آتا ہے۔ جنید جمشید رحمہ اللہ کی زندگی دراصل ایک انسان کے باطن کی وہ جد و جہد ہے جو شہرت سے ہدایت تک کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو دنیا پا کر بھی دل کا سکون تلاش کرتا ہے۔ جنید جمشید رحمہ اللہ 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو نظم و ضبط، اخلاق اور دین سے وابستگی کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے والد پاکستان ایئر فورس سے وابستہ تھے، جس کا اثر جنید جمشید کی شخصیت میں بھی واضح نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایئر فورس اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہیں سے ان کی زندگی میں پابندی، وقت کی قدر اور ذمہ داری کا شعور پیدا ہوا۔ بعد ازاں انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، مگر قسمت انہیں ایک بالکل مختلف راستے پر لے جانے والی تھی۔ جنید جمشید کا موسیقی کی طرف آنا کسی خاندانی روایت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے اندر چھپی صلاحیت کا اظہار تھا۔ ان کی آواز میں فطری کشش تھی، نہ بہت بھاری نہ بہت ہلکی، بلکہ دل کو چھو لینے والی۔ 1980 کی دہائی میں جب پاکستان میں پاپ میوزک ابھی اپنی شناخت بنا رہا تھا، جنید جمشید وائٹل سائن بینڈ کا حصہ بنے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے ان کی زندگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ وائٹل سائن صرف ایک میوزک بینڈ نہیں تھا بلکہ ایک تحریک تھی۔ جنید جمشید کی آواز میں گایا گیا گیت دل دل پاکستان تاریخ بن گیا۔ یہ گانا نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی پہچانا گیا۔ اس دور میں جنید جمشید نوجوانوں کے آئیڈیل بن گئے، میڈیا پر چھائے رہے۔ یہ وہ مقام تھا جسے دنیا کامیابی کی انتہا کہتی ہے۔ ظاہری کامیابی کے باوجود جنید جمشید رحمہ اللہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ وہ خود بعد میں اعتراف کرتے تھے کہ اسٹیج سے اترنے کے بعد ایک خاموشی میرا انتظار کرتی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ یہ سوالات جنید جمشید کے دل میں جڑ پکڑتے گئے۔ جنید جمشید کی زندگی میں کچھ ایسی ملاقاتیں ہوئیں جنہوں نے ان کے باطن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دین کی باتیں، آخرت کا تصور، جواب دہی کا احساس، یہ سب ان کے دل میں گھر کرنے لگا۔ یہ کوئی ایک دن کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک مسلسل اندرونی کشمکش تھی۔ کئی راتیں سوچتے گزری، کئی فیصلے ادھورے رہ گئے، مگر آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں جنید جمشید رحمہ اللہ نے موسیقی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ایک زلزلے سے کم نہ تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ وقتی جذبہ ہے، یہ شہرت سے اکتاہٹ ہے، یہ ممکن نہیں کہ کوئی سب کچھ کیسے چھوڑ دے۔ مگر جنید جمشید جانتے تھے کہ اگر یہ قدم نہ اٹھایا تو دل کا سکون کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ جنید جمشید رحمہ اللہ نے تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ سادگی، سفر، خاموش محنت اور خود احتسابی، یہ سب ان کی نئی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ان کے بیانات میں کوئی بناوٹ نہ تھی، کوئی دعویٰ نہ تھا،
صرف ایک گناہ گار انسان کی سچی باتیں تھیں۔ یہی بات لوگوں کے دلوں تک پہنچتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنید جمشید رحمہ اللہ ایک سنجیدہ دائی کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ وہ کہا کرتے تھے، میں عالم نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ یہ جملہ ان کی عاجزی کے سب سے بڑے دلیل تھا۔ ان کے بیانات سن کر کئی لوگ دین کی طرف راغب ہوئے۔ کئی لوگوں نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کی۔ جنید جمشید رحمہ اللہ نے اپنی آواز کو اللہ اور رسول کی حمد و ثنا کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی نعتوں میں وہی تاثیر تھی جو کبھی ان کے گانوں میں ہوا کرتی تھی، مگر اب مقصد بدل چکا تھا۔ جنید جمشید رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ دین اختیار کرنے کا مطلب دنیا چھوڑ دینا نہیں۔ انہوں نے جے ڈاٹ کے نام سے ملبوسات کا ایک برانڈ قائم کیا جو دیانتداری اور معیار کی مثال بنا۔ یہ برانڈ اس بات کی علامت تھا کہ حلال کاروبار کے ذریعے بھی معاشرے میں مثبت اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ 7 دسمبر 2016 پی آئی اے کی پرواز PK 661 حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ جنید جمشید رحمہ اللہ اس پرواز میں سوار تھے۔ یہ خبر پورے ملک کے لیے صدمہ بن کر آئی۔ ایک ایسا شخص جو زندگی کی نئی مثال بن چکا تھا، اچانک ہم سے جدا ہو گیا۔ ان کی وفات پر لاکھوں آنکھیں نم تھیں۔ اختلافات مٹ چکے تھے، صرف ایک انسان یاد رہ گیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھا کہ جنید جمشید رحمہ اللہ دلوں میں جگہ بنا چکے تھے۔ جنید جمشید رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان خطا سے پاک نہیں، اصل عظمت عاجزی میں ہی ہے۔ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ اس امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ والسلام۔